الحمد لله رب العالمين والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے سورت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت کے لحاظ سے، شکل و صورت میں اور اخلاق کے اندر، سیرت کے اندر جو سب سے مشابہ دیکھا ہے، جیسا دیکھا ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے درمیان رکاوٹ بننا، کسی چیز سے بچانا، بچانے والی ذات کو، ہستی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ یہ خود اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے تمام کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ان فاطمۃ ابنتی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ سیدۃ نساء العالمین، کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں نسب کی خوبی عطا فرمائی تھی، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھیں، خاندان کے اعتبار سے اللہ پاک نے اتنا اعلیٰ خاندان آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جہاں خاندان کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ مقام رکھتی تھی، وہیں اپنی سیرت کے اعتبار سے کہ آپ جو عورتوں کے لیے حیا کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے سب سے بڑھ کر اس مقام پہ فائز تھی. یعنی آپ کا جنازہ بھی رات میں پڑھایا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد سے آپ کو کبھی بھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمایا، کسی نے بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. صرف ایک مرتبہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اور وجہ کیا بنی کہ آپ اس بات کے بارے میں فکر مند رہتی تھیں کہ جب میرا انتقال ہوگا، وصال ہوگا، تو اس وقت میرے جنازے کے لیے پردے کا اہتمام کیسے ہوگا. یعنی پہلے جو جنازہ ہوتا تھا جس چارپائی پر لے کے جاتے تھے، ڈولے پہ لے کے جاتے تھے، یہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کھلا چارپائی ہوتی تھی، کھلی لکڑیاں ہوتی تھی جس پہ میت کو رکھ کے لے جاتے. تو کسی نے آپ کو بتایا کہ حبشہ کے اندر جنازہ لے جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں، اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں. جب آپ نے یہ سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ اب میرے جنازے کا بھی پردہ ہو جائے گا. ایک روایت کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو اہل محشر کو کہا جائے گا کہ اپنے نکاحوں کو نیچے کر لو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یہاں سے گزر رہی ہیں. ان کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. مشہور واقعہ ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ گھر کے سارے کام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں. کپڑوں کو دھونا، چکی چلانا، گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، ہر چیز آپ کے ذمے تھا. اور عمر مبارک بہت چھوٹی تھی. جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 29 سال تھی. تو چھوٹی عمر تھی اور سارے کام آپ خود کرتی تھیں، تو ہاتھ میں چھالے پڑ چکے تھے.
شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خادم آئے، کچھ غلام آئے، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود نہیں تھے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی لیکن آپ موجود نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی حاجت بتائی کہ میں خادم لینے کے لیے آئی تھی لیکن آپ موجود نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم رات سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 ٹائم سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. ذالک خیر لکما من خادم، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے اچھا ہے، خادم سے اچھا ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. چونکہ یہ تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. یہ پانچوں نمازوں کے بعد بھی پڑھنی چاہیے اور رات سوتے وقت بھی پڑھنی چاہیے. اور اس تسبیح کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رات کو سوتے وقت اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو رات کی تھکاوٹ چاہے کتنی ہو، صبح اٹھے گا تو بالکل فریش ہوگا. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے صدقے میں ہمیں حیا کی دولت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. آج ان کا دن ہے، وصال کا دن ہے. ممکن ہو تو ضرور اپنے گھر میں ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کریں. اور بہتر یہ ہے کہ جو ان کی اولاد ہے، سید زادے ہیں، آج کے دن خوب ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.